جس پر مجھ سمیت سبھی کو اعتماد بھی ہے اور اس کا ڈر اور خوف بھی ہے، وہ اعتماد نہ اٹھ جائے، وہ ڈر اور خوف نہ نکل جائے، اس پر ریویو کرنا چاہیے۔ اور میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے، کیونکہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ موڈ بدل رہا ہے، ہوا بدل رہی ہے اور فیصلے بدل رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں چلے گا پاکستان، اور ایسے ملکوں میں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جہاں صبح شام فیصلے بدل جائیں۔ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور آج ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے جا رہا ہے، ان قریب انویسٹمنٹ ہونے لگی ہے، ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہو یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، ایس آئی ایف سی کے تھرو ہو یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کی عوام اس وقت صرف اور صرف معاشی بحران سے نکلنا چاہتی ہے، نہ کہ ایسے مسائل میں لا کے دوبارہ کھڑا کر دیا جائے کہ قوم پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی کا شکار ہو، عجلت کا شکار ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے کوئی حکومت میں رہنے کی وجہ سے انہی لوگوں کو اچھا کہتا ہے، اور جب حکومت نہ ملے تو برا کہتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے تو اس کے اثاثے فوری طور پہ چیک کر لینے چاہیے، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کے ملک میں کوئی بات کر رہا ہو تو وہاں پہلا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ چیک کیا جائے، کیونکہ یہ بیرونی سازش کے علاوہ کوئی سازش نہیں ہوتی۔ آج جس کسی کو دل اٹھائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ آج وطن ہے تو ہم ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں تو ہی لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ جس ملک میں مضبوط افواج پاک ہوتی ہے اسی ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی اوپر سے اتار کے اسٹیبلشمنٹ پہ، افواج پہ ڈال دیتا ہے۔ تو خدا را سوچیں۔ میری آج جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، جتنے واٹس ایپ گروپس ہیں سبھی پہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس پر سوچنا پڑے گا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے فیصلے تو نہیں ہو رہے جنہیں پھر 10 سال بعد ریویو کرنا پڑے اور خود اعلیٰ عدلیہ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن سیاہ دن ہے کہ ایسے فیصلے آئے جس کی قوم کو کیا، جن کے حق میں آئے انہیں بھی امید نہیں تھی۔ تو یہی بات آج میں نے آپ صحافی بھائیوں سے کرنی تھی۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں۔ عدالتی فیصلوں میں آپ نے خود کہا کہ جب کوئی فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے ہمیں پسند ہوتا ہے، اور ہمارے منہ کے خلاف ہو تو پھر ہمیں ناپسند ہوتا ہے۔ تو آپ کی پہچان پکتی اس طرح نظر آ رہی ہے، عدالتی فیصلے ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق آنے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر فیصلوں کے اوپر آواز اٹھ رہی ہو یا ذات پر آواز اٹھ رہی ہو تو پھر کرسی سے اٹھ جانا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے کہی کہ موڈ بدلے اور ہوا بدلے تو فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے۔ یہی فیصلے ماضی میں کس طرح سے آئے، کیا کیا باتیں کی گئیں، اور آج جو ہے وہ جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں اس بات پر قوم پریشان ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی سپریم کورٹ ہے۔ بھٹو صاحب کا فیصلہ بھی آیا ہی تھا نا، تو اس کو پھر کیوں ضرورت پڑی کہ 30 سال کے بعد سپریم کورٹ نے بدلا؟ اسی طرح
افتخار چودھری صاحب کے فیصلے اور ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں پہ آج تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ پر بات ہو رہی ہے۔ کامران صاحب فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ فیصلے کسی دباؤ یا جھکاؤ کی وجہ سے آ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے کلیئر بھی کر دیا کہ مضبوط آرمی ہے تو ہم ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون برسر اقتدار ہے اور زیادہ کس کی چل رہی ہے، ذرا کلیئر کیجئے کہ یہ جھکاؤ اور دباؤ آپ کے مطابق کس کا ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلے اتنی جلدی تیز ہو رہے ہیں، اتنی جلد یہ فیصلے آ رہے ہیں؟ اچھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں عام آدمی تو فیصلوں کا انتظار کرتا ہے سالوں، اور یہاں پر سمجھیں کہ جیسے لفظ آپ نے بھی استعمال کیا گھنٹوں میں فیصلے آ رہے ہیں۔ لاڈلوں کے لیے استعمال، چاہے وہ ماضی کی حکومت تھی یا آپ حکومت میں یا پوزیشن میں جو بھی ہیں، فیصلے جب جھکاؤ بھی آ اور جاتے دباؤ ہیں، کے اوپر ذرا یہ کیا کہیں گے سارا حال؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی اپنی بات میں، لیکن میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹ لیتا، جن چیزوں سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا اس پر بھی بات کی جا رہی ہوتی۔ میں یہاں پر آج یہ بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ چاروں صوبوں کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں ہائی کورٹ کے ججز آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ آج تمام ہی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پریس کانفرنس کی ہے، فیصلے پر آواز اٹھائی ہے، نکتہ چینی کی ہے۔ اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس پر 10 سال بعد پھر ندامت ہو اور پھر یہی عدلیہ ان فیصلوں کو ریورس کر رہی ہو۔ دیکھیں، ایک ادارہ ہے جس کا سبھی احترام کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ آج اگر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائے، لوگ پریس کانفرنسز کریں، آج جو سیاسی نظام ہے یہ بھی ایک حکومت کا پلر ہے نا۔ آپ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لوگوں کو اس سے مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر سیاسی جماعتیں اعتراض اٹھا رہی ہیں تو وہ عوامی نمائندوں کے طور پر اٹھا رہی ہیں نا۔ تو اگر سبھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ کسی جھکاؤ کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ غریبوں کے فیصلے، عوام کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے، جیسے آپ نے بات کی، تو پھر لاڈلوں کی بات کہہ لیں تو وہ پھر گھنٹوں میں کیسے آ رہے ہیں؟ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد مہینوں نہیں سناتے تو پھر دوسرے دن فیصلہ کیسے آ رہا ہے؟ میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں کسی بھی جج کی جو ڈگنیٹی ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے لیے سارے ہی ججز احترام کے قابل ہیں، اعلیٰ عدلیہ پر ہمارا اعتماد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اعتماد قائم رہے، نہ کہ لوگ اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیں۔ اور آپ یقین جانیں آج کا سوال یہی ہے کہ موڈ بدلا، ہوا بدلی اور فیصلے بدل گئے، اور آج کا جواب یہی ہے کہ لاڈلوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور عوام اور غریبوں کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ ماضی میں سر جب ایسے بڑے واضح فیصلے کیے گئے جن کو آج کے سیاسی رہنما بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے، دوسرے فیصلے ہیں 16 سال زرداری صاحب جیل میں ہیں، یہ عجیب و غریب فیصلے ہیں جو کہ قابل افسوس ہیں۔ وہ کرنا اس میں کیا کردار ادا کرے گی؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس میں کیا کردار ادا کرے گی کہ آئندہ یہ نہ ہو سکے تحریری طور پر زبانی طور پر؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تمام جو سپریم کورٹ کے بارز ہیں، ہائی کورٹ بارز ہیں، دیکھیں بارز اور جوڈیشری کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہی وکیل ہیں کل جو جج بنتے ہیں۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے آنے والے اس منصب پر بیٹھیں گے اور قوم ان کو تسلیم نہ کرے، عوام ان کے فیصلوں کو نہ مانے، اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ مقصد تو یہ ہے کہ ریویو کریں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر غلطی کرتا ہے، آج سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس میں غلطی کو مانا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ آج عدلیہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کو غلط قرار دے کر اس پر نئے فیصلے کر رہی ہے۔ تو میں تو صرف یہاں یہ بات کر رہا ہوں
کہ اس سے پہلے کہ ان فیصلوں کو بھی اگلے 10 سال کے بعد آپ کو ریویو کرنا پڑے تو آج ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں، اور جہاں اتنی افراتفری ہو، جہاں پچھلے کئی دنوں سے یا پچھلے مہینے سے عدلیہ ہی خبروں کی زینت ہو، تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو خبروں کی زینت میں نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو فیصلوں کی وجہ سے خبروں میں ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک اوپینین ہے کہ ہوا بدلی، پریشر جھکاؤ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا انفلوئنس آپ کو نظر آ رہا ہے، بیرونی یا اندرونی؟ انٹرنیشنل اس میں ملوث ہے لوگ، یا کہ یہاں کی پولیٹیکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں، آپ اس پہ تبصرہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، میں تو تبصرہ آپ سے کر ہی رہا ہوں، اور میں نے سٹارٹ ہی اس بات سے دیا کہ جب پاکستان میں معاشی خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور جہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتی ہے تو کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں، اور ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کے اثاثے چیک کر لینے چاہیے اسی وقت، نہ کہ 10 سال بعد ہم چیک کریں۔ اور اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوائے بیرونی سازش کے اور ان لوگوں کے جو کہ پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، جو کہ پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہونے دینا چاہتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کر کر چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آج وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ایک سیاسی لیڈر آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کرا دو۔ مطلب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، جہاں ڈاکو، مجرم، چور، دہشت گرد، رشوت خور پکڑے جاتے ہیں، یا تو ان کی اگلے ہفتے یا 3 ہفتوں میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لفظ، دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور جو کرنا ہے ابھی کر ڈالو۔ آج پاکستان اپنے معاشی بحران پہ کھڑا ہے اور نکل رہا ہے، اور جب نکل رہا ہو تو ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں جو آپ کو اثر انداز ہوتی نظر آ رہی ہیں، چاہے سندھ پر ہو، چاہے سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں پر ہو، چاہے سیاستدانوں پر ہو، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ پاکستان اگر ٹیک آف کر رہا ہے تو ابھی کر جائے گا یہ، اور یہ پھر نسلیں یاد کریں گی کہ یہ ٹائم تھا جہاں آج آپ کے دوست ممالک سعودی عربیہ، یو اے ای، میرے دونوں ایمبیسڈروں سے بات ہوئی ہے، یو اے ای کے، سعودیہ کے، ترکیہ کے، چین کے ایمبیسڈر، یہ چاہتے ہیں پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار آپ کو کوئی لون نہیں دے رہا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم اس پاکستان کے ساتھ اگر محب وطن ہیں، ہمیں پاکستان عزیز ہے، اور میں اپنی نئی نسل جو یوتھ ہے اس سے بھی یہ بات کہوں گا کہ خدا را سمجھیں ان لوگوں کو جو آپ کو ورگلا رہے ہیں، آپ کو بہکا رہے ہیں، اور میرے جتنے ججز بھائی ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ بھی غور کریں، فکر کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔